کبھی وہ کروٹ بدلتی تو اپنے پہلو میں اپنے 3 برس کا آما نظر آتا جو اس دنیا والوں کی سازشوں سے بے خبر اپنے معصوم سپنوں میں کھویا ہوا تھا۔ پھر وہ چت لیٹ جاتی۔ اس وقت فیروز کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ وہ سرد آہ بھر کر سوچتی، خدا روٹھ جائے تو اس کی خدائی سے انکار نہیں کیا جاتا، محبوب روٹھ جائے تو اس کی محبت سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب کے بدلنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عورت کی محبت بھی بدل جاتی ہے۔ وہ سامنے نہیں ہوتا تو کیا ہوا؟ ستانے اور رلانے کے لیے اس کی یادیں تو ہوتی ہیں۔ محبت کسی نہ کسی طور دائم و قائم رہتی ہے، مسکراہٹ کی صورت میں نہ صحیح آنسوؤں کی صورت میں۔ میرے آنسوؤں کا کوئی نہ کوئی قطرہ کبھی نہ کبھی اس کے دل پر ٹپکے گا، کبھی تو وہ اپنی بے وفائیوں کا حساب کرے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں یوم حساب آتا ہے، وہ دن اس کی زندگی میں ضرور آئے گا، یہی میرا ایمان ہے، یہی میرا انتظار ہے۔ اس کی سوچ میں کتنا کرب تھا، یہ میں دل کی گہرائیوں سے سمجھ رہا تھا۔ مجھے فیروز پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس جنم جلی کا محبوب تھا۔ میں نے فیروز کی طرف توجہ دی۔ وہ کم بہت اپنے بستر پر لیٹا نرگس کی دوگلی حرکتوں پر کڑ رہا تھا۔ مرد کی فطرت بھی عجیب ہوتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک عورت اسے محبت کا فریب دے کر چوری چھپے دوسرے مرد کو ترجیح دے رہی ہے، پھر بھی اس بے وفا کے لیے کڑتا ہے اور باوفا کے لیے نہیں سوچتا۔ دراصل اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ اس کے مقابل دوسرے کو ترجیح کیوں دی گئی۔ پھر انتقاماً عملی طور پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جسے وہ ترجیح دے رہی ہے اسے وہ چٹکیوں میں مسل سکتا ہے، اور وہ احمق مجھے مسلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، غصے میں جل بھن کر سوچنا دانش مندی نہیں ہے۔ وہ گونگا دیکھنے میں پہاڑ ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اگر وہ کمزور ہوتا تب بھی اسے راستے سے ہٹا کر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا، کیونکہ نرگس اپنی چور عادتوں کے مطابق ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کی طرف پھسلتی جائے گی۔ میں کب تک ایک بے حیا لڑکی کے لیے دوسروں کو اپنا دشمن بناتا پھروں گا؟ میں اس کے متعلق کیوں نہیں سوچتا جو باحیا اور باوفا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا، کیا بات ہے آج شبانہ بار بار میرے ذہن میں چلی آ رہی ہے۔ کسی عاقل نے سچ کہا ہے کہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھولوں کو سمجھنے کے لیے کانٹوں کو، خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے بدصورتی کو، اور وفا شوار عورت کو سمجھنے کے لیے بے وفا عورت کا مشاہدہ کرنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نرگس کی بے وفائی مجھے بار بار شبانہ کے حسن وفا کو یاد دلا رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ شبانہ ہر لحاظ سے ایک مکمل شریک حیات بن سکتی ہے، لیکن تھوک کر چاٹنا مرد کی شان نہیں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مرد کی شان یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک معصوم کلی کو پھول بنائے، اسے اپنے مردہ بچے کی ماں بنا کر سارے جہان میں بدنام کرے۔ کیا میں اسے مردانگی کہہ سکتا ہوں؟ مرد تو اسے کہتے ہیں جو اپنی غلطی کا دل سے اعتراف کرے اور مردانہ وار اس کی تلافی کرے۔ میرے ڈیڈی آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں شبانہ سے شادی کر لوں، صرف امی مخالفت کر رہی ہیں۔ امی عورت ہیں، ڈیڈی مرد ہیں، اور مجھے ڈیڈی کے انداز میں ایک مرد کی طرح سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو بات بھی اس کے دماغ میں آ رہی تھی وہ شبانہ کی حمایت میں تھی اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اسے متاثر کر رہی تھی۔ اس حد تک یہ نتیجہ نکلا کہ وہ بڑی سنجیدگی سے شبانہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرنے لگا۔ بچپن کی باتیں، جوانی کی باتیں، چوری چوری ملاقاتوں کی دلچسپیاں، اس کی دل لبھانے والی ایسی ادائیں جو بازاری نہیں ہوتی تھیں، جو صرف اپنے ایک محبوب کے لیے وقف ہوتی ہیں اور نرگس کی نرگسی آنکھوں کی طرح اس کیبن سے اس کیبن تک نہیں بھڑکتی۔ وہ جیسے جیسے شبانہ کے متعلق پچھلی یادوں کو تازہ کر رہا تھا، اس کا دل کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، مگر ابھی دماغ میں دوسری سوچ کا سایہ تھا۔ وہ اس بات سے ہچکچا رہا تھا کہ مرد ہو کر اب شبانہ کی طرف بڑھے گا تو اس کے غرور کو ٹھیس پہنچے گی۔ اگرچہ وہ ہچکچا رہا تھا، لیکن یہ میری کامیابی تھی کہ اب وہ سنجیدگی سے شبانہ کے متعلق اچھے انداز میں سوچ رہا تھا۔ نرگس کی بے وفائی نے اس کے دل میں شبانہ کی قدر بڑھا دی تھی۔ اب ایسی صورت میں اگر شبانہ اس کی طرف کھینچی چلی آتی تو وہ یقیناً اس کی طرف مائل ہو جاتا۔ دوسری طرف شبانہ کروٹیں بدلتے بدلتے بے خوابی سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اس کیبن میں دم گھٹ رہا ہے، مجھے تازہ ہوا کے لیے ذرا باہر جانا چاہیے۔ وہ اپنے حالات سے اور اس گھٹے ہوئے ماحول سے پریشان تھی، اس لیے آہستگی سے اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اس کی نگاہیں بے اختیار اس کیبن کی طرف اٹھ گئیں جہاں اس کا بے وفا محبوب تھا۔ اس لڑکی میں بھی خودداری تھی، وہ فیروز کے سامنے جھک کر خود کو اور زیادہ گرانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی سوچ کے خلاف اس کی نگاہیں فیروز کے کیبن کی طرف یا اس کی کسی بھی چیز کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، محبت میں کسی کو جھکانے کے لیے پہلے خود جھکنا پڑتا ہے۔ محبوب سے ایسی بے اتنائی اور ایسی بے نیازی اچھی نہیں۔ یہ درست ہے کہ میں اس کے آگے گڑ گڑانا نہیں چاہتی، لیکن محبت کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ مجھے محبت کے ناطے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ وہ آرام سے سو رہا ہے یا بے چینی سے کروٹیں بدل رہا ہے۔ تنہائی میں میرے ساتھ گزرا ہوا کوئی لمحہ اسے یاد آتا ہوگا، اگر یاد نہیں آتا تو یہ میرے وجود کی اور محبت کی توہین ہے۔ مجھے کبھی تو اپنی محبت کو آزمانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس کے قدم فیروز کے کیبن کی طرف اٹھ گئے۔
کیبن کے اندر فیروز اسی طرح مضطرب اور پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، کیا شبانہ میری طرف کھینچی چلی آئے گی؟ کیا یہ جذبہ عشق ابھی تک اسی طرح سلامت ہے کہ آج بھی وہ میری بے خوابی کا خیال رکھتی ہوگی اور میرے لیے پریشان رہتی ہوگی؟ ہاں، اس کا بجھا بجھا سا چہرہ اور جھکی جھکی سی نظریں یہ بتاتی ہیں کہ وہ آج بھی میرے لیے اداس ہے اور میرے لیے راتوں کو جاگتی ہے۔ آج جب کہ وہ اپنی تمام تر اہمیتوں کے ساتھ پوری شدت سے میرے دل و دماغ پر چھائی جا رہی ہے، تو مجھے بھی آزمانا چاہیے کہ اس کے دل میں میری اہمیت باقی ہے یا نہیں۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنے بستر سے اٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر سامنے سوئے ہوئے جمشید پر ڈالی، پھر باہر جانے کے لیے بڑی آہستگی سے کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی یک بے یک دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کیونکہ وہ ٹھیک دروازے کے سامنے راہداری کی کھڑکی سے لگی کھڑی تھی۔ اس کے دل نے کہا، فیروز اب بھی اس کے لیے راتوں کو جاگتا ہے۔ فیروز کے دل نے کہا، وہ آج بھی ایک بے چین روح کی طرح رات کی خاموشی میں اس کے لیے بھٹکتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، دونوں ایک دوسرے کو آزما چکے تھے۔ ان کی خاموشی کے درمیان ٹرین کی آواز کھٹ کھٹا کھٹ کھٹ کی تال کے ساتھ دل کی دھک دھکا دھک سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ ویران راہداری میں بلب روشن تھے، ان سے زیادہ شبانہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چراغ روشن تھے۔ فیروز ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکا اور اس کی نظریں چھپ گئیں۔ شبانہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ آنسو جتنی دور تک کہہ جاتے ہیں اتنی دور تک زبان تھک جاتی ہے۔ آنسوؤں سے زیادہ پر اثر فریاد اور کوئی نہیں ہوتی۔ فیروز سوچ رہا تھا کیا کہے، کچھ کہے گا تو وہ بات ندامت سے خالی نہیں ہوگی، اور وہ سر جھکا کر نادم ہونے کے باوجود زبان سے ندامت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر انانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے ان دونوں کے دماغوں کو آزاد چھوڑ دیا اور انہیں اپنے طور پر سوچنے سمجھنے کا موقع دے دیا۔ ایک دوسرے کے روبرو آنے کے بعد یقیناً بات کچھ آگے بڑھتی، لیکن اسی وقت جمشید نیند میں بڑبڑانے لگا۔ فیروز نے یوں گھبرا کر دروازے کو بند کر دیا جیسے اس کی چوری پکڑی جا رہی ہو۔ وہ شبانہ کی طرف بڑھنے کے باوجود یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا والوں کے سامنے وہ اپنی غلطی کی تلافی کرتا ہوا پایا جائے۔ دوسری طرف دروازہ بند ہوتے ہی شبانہ کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا محبوب اس کی طرف بڑھتے بڑھتے پھر واپس چلا گیا تھا۔ لیکن وہ آنسو بھری آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، خوشی سے اس کا انگ انگ جھوم رہا تھا۔ ایک عرصے کے بعد اس نے اپنے سنگ دل محبوب کو ندامت سے سر جھکاتے دیکھا تھا۔ عورت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور وہ اتنا ہی چاہتی ہے کہ ظالم 1000 برس تک ظلم کرنے کے بعد صرف ایک لمحے کے لیے پچھتائے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے اور وہ مستقبل کی امید۔ میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے فیروز کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر وہ صبح تک پھر بہکے گا تو میں اسے پھر راستے پر لے آؤں گا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا، رات کے 12 بجنے والے تھے۔ آدھی رات کو یا تو الو جاگتے ہیں یا چور بدماش، یا پھر ان کی طرف سے محتاط رہنے والا فرہاد علی تیمور۔ اس مناسبت سے اب میں ماسٹر یوشے کی خبر لینا چاہتا تھا۔ میں اپنے دماغ کے ساتھ وقت کی طرح چلتا اور دریا کی طرح بہتا رہتا ہوں۔ مجھے ایک پل سکون نہیں ہے۔ سکون کی تلاش میں نکلتا ہوں اور مجرموں کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے ہر قدم پر کتنے ہی شبانہ، نرگس، فیروز، جمشید اپنے حالات کا بوجھ اٹھائے مجھے اپنی طرف پکارتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ بس تھوڑی دیر تک ماسٹر یوشے کی مصروفیات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد آرام سے سو جاؤں گا، اگر آرام نصیب میں لکھا ہوگا تو۔ ماسٹر یوشے کی مصروفیات سمجھنے کے لیے اس کے اعلیٰ کاروں کے ذہنوں میں جھانکنا ضروری تھا۔ بیل منڈو، واجد اور سمت بخاری اس کے اعلیٰ کار تھے۔ بیل منڈو سے کبھی براہ راست میرا خیالی رابطہ قائم نہیں ہوا تھا، اور ابھی میں اسے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس لیے پہلے میں بستر پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا، پھر مراقبے میں جا کر سمت بخاری کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا سگریٹ کے کچ لگا رہا تھا اور اپنے حالات پر غور کر رہا تھا کہ ایک اینجلا سے عشق کرنے کی اسے کتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ پچھلے ہی دن اس کے باپ اسٹفر کی روح اس کے دماغ میں گھس آئی تھی اور شہزاد کو تلاش کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ شہزاد سے ملنے دلشاد ہوٹل کی طرف گیا تھا، لیکن شہزاد بھی اس کے لیے کوئی بدروح تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ کس طرح اسے تلاش کرے۔ اگر تلاش نہیں کرے گا تو اسٹفر کی روح اس کے دماغ میں گھسی رہے گی اور پریشان کرتی رہے گی۔ تب اس کے دماغ میں اسی شیطان نے کہا، شہزاد اب تمہارے بس میں نہیں ہے، اب میں اسے تلاش کر لوں گا، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اس کے بعد سے اسٹفر کی روح نے اسے پریشان نہیں کیا۔ اس وقت بھی وہ سگریٹ کے کش لگاتا ہوا یہ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ کہیں پھر وہ شیطان اس کے دماغ میں نہ گھس آئے۔ میں نے سمت بخاری سے رابطہ توڑ دیا، کیونکہ اب ماسٹر یوشے کا اعلی کار نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میں واجد کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اتنی رات کو وہ سکون سے سو رہا تھا۔ اسے پرسکون پا کر مجھے خیال آیا کہ ماسٹر یوشے نے اسے اس شرط پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ملازمت سے برخاست ہونے کے باوجود انٹیلیجنس کے کسی آفیسر کے سامنے جائے اور اسے سلام کرے۔ آفیسر اس کے سلام کا جواب دے گا تو واجد کو بھی شیطانی روح سے آزادی مل جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ واجد اپنا کام کر چکا ہے اور انٹیلیجنس کے کسی آفیسر سے اپنے سلام کا جواب لے چکا ہے۔ ماسٹر یوشے نے اسلام کے جواب کو وسیلہ بنا کر ڈائریکٹر جنرل سعید احمد تک پہنچنے کی کوشش کی ہوگی۔
مجھے یقین تھا کہ سعید احمد میرے مشورے کے مطابق وہ شہر چھوڑ چکے ہوں گے، پھر بھی میں نے اپنے اطمینان کے لیے سعید احمد کو تلاش کیا۔ میری سوچ کی لہریں ان کے خواب دیدہ دماغ تک پہنچیں۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، ابھی ان سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے ہالچی کے تھانے دار نئی مرزا کے ذہن میں جھانکنا شروع کیا۔ یہ وہی نئی مرزا تھا جو بیل منڈو سے بڑی بڑی رقمیں لے کر اس کے جرائم پر پردہ ڈالتا تھا۔ میں نے اسی کے ذریعے بیل منڈو کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اتفاق سے وہ بیل منڈو کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنی رات کو اس کے پاس موجود تھا کہ بیل منڈو ابھی تک دماغی طور پر نارمل نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی جھجلا کر یہ کہہ رہا تھا، میں جن بھوت اور کسی طرح کے عصیب کا قائل نہیں ہوں۔ اس زمین پر مجھ سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں ہلچل مچاتا رہتا ہے۔ نئی مرزا نے حیرانی کا اظہار کیا۔ تعجب ہے، کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بیل منڈو نے کہا، انسپکٹر، میں شاید تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسٹفر جو قتل ہو چکا ہے، اس سے میرا ایک اہم سودا ہو رہا تھا۔ جس چیز کا سودا ہو رہا تھا وہ چیز میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ یہ میرا کاروباری راز ہے، لیکن اس شیطان سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں وہ چیز اسے مفت دے سکتا ہوں۔ اس نے میرا کھانا پینا اور سونا حرام کر دیا ہے۔ ہر وقت یہی کہتا ہے کہ اسٹفر اور اینجلا کے قاتل کو تلاش کرو۔ نئی مرزا نے پوچھا، کیا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اس وقت بھی تمہارے ذہن میں ہے؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں، میرا خیال ہے وہ اس وقت بھی چپ چاپ میرے خیالات کو پڑھ رہا ہوگا اور اس وقت تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک میں قاتل کو تلاش نہ کر لوں۔ مگر میں کہاں تلاش کروں؟ ابے او قاتل کے بچے، تو کہاں ہے؟ ایک بار تو میرے سامنے آ جا، میں تجھے چھڑی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ بیل منڈو کی جھنجھلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بیٹے گھبراؤ نہیں، ایک نہ ایک دن تم سے سامنا ہوگا۔ لوگ کان پکڑ کر سزا دیتے ہیں، میں تمہاری ناک مروڑ کر مائکرو فلم نکال لوں گا۔ ابھی تم ماسٹر یوشے کے عذاب میں مبتلا ہو۔ میں نے ان سے رابطہ ختم کر دیا، پھر ایک طویل انگڑائی لے کر بستر پر لیٹے ہی لیٹے اپنے بدن کو توڑنے موڑنے لگا۔ اب میں صبح تک آرام و سکون سے سونا چاہ رہا تھا۔ میں دشمنوں سے بہت دور جا رہا تھا، اب حقائق کی دنیا سے دور خود کو خوابوں کی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا۔ مگر اسی وقت دروازہ بڑی آہستگی سے اور بڑی رازداری سے کھلا۔ اس کے ساتھ ہی شنیل 5 کی خوشبو کا خوشگوار جھونکا میرے کیبن میں چلا آیا۔ میں نے بستر پر لیٹے ہی لیٹے نیمواں آنکھوں سے دیکھا، وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں ادھ کھلی تھیں، آدھی بند تھیں۔ بعض لوگ اسی حالت میں سوتے ہیں، گہری نیند کے وقت بھی ان کی آنکھیں ادھ کھلی رہتی ہیں۔ وہ دروازے پر کھڑی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ میں بے حس و حرکت پڑا ہوا اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ میں بہت ساری بدنامیوں کا خطرہ مول لے کر یہاں تک آئی ہوں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں فیروز دیکھ نہ لے، مگر یہ کمبخت گونگا بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت چپ چاپ پڑا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے سو رہا ہے۔ اگر جاگ رہا ہوتا تو مجھے اتنی رات گئی یہاں دیکھ کر حیرانی کا اظہار ضرور کرتا، بستر سے اٹھ کر یہ ضرور پوچھتا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں، مگر یہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اس کا سانس لیتا ہوا چٹانی سینہ صرف اس بات کا گماس ہے کہ آج اس کی تہ میں جو دل ہے وہ صرف میرے لیے دھڑکے گا۔ میرے آئیڈیل، میرے محبوب، میں تیرے لیے اپنے ہونے والے دولت مند منگیتر کو فریب دے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو بند کر دیا اور میری آنکھوں پر نظریں جمائے بہت آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی۔ چونکہ وہ بڑھتی چلی آ رہی تھی اس لیے مجھے پیش قدمی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ خاموشی سے جم گیا تھا۔ انسان کے ہر عمل اور رد عمل میں اس کے پانچوں حواس ہمسا اپنے اپنے طور پر کام کرتے رہتے ہیں، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور چھونا۔ ابھی میں اسے چھو نہیں سکتا تھا، ابھی دیکھنے کی صرف ایک حس کام کر رہی تھی۔ جب گلاب ہاتھوں کی پہنچ سے دور ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی اس کے حسن سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ میں اس گلابی بدن کی کھلتی ہوئی پنکھڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا شبابی بدن کتنوں کو ترساتا اور للچاتا ہوگا۔ جب یہ شاہراہوں سے گزرتی ہوگی اور محفلوں میں جاتی ہوگی، اس وقت بے شمار لوگ اسے حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہوں گے اور مایوسی کی حالت میں صرف دیکھنے کی حس سے دل کو بہلا لیتے ہوں گے۔ دراصل نگاہوں کی انگلیاں بھی حسن بے نیاز کو بڑی خاموشی سے ایسی جگہ ٹٹولتی رہتی ہیں کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ نرگس کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میری نیمواں آنکھیں کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں۔ وہ قریب آئی تو میرے سونگنے کی حس کو ذرا تسکین ہونے لگی، کیونکہ شنیل 5 کی خوشبو کے علاوہ اس کی انقلابی عمر کی بھی خوشبو تھی اور اس کے انقلاب جگانے والے بدن کی بھی ایک خوشبو تھی، اور وہ جو چور جذبے ہوتے ہیں وہ بھی سہم سہم کر اور پسینہ پسینہ ہو کر مہکتے ہیں۔ کتنی خوشبوئیں گڑمڑ ہو رہی تھیں اور وہ خوشبوؤں کا کاکٹیل بن کر بتا رہی تھی کہ میرے سامنے شباب کی بھری ہوئی بوتل میں کتنا نشہ ہے۔ پھر وہ ہولے ہولے بولنے لگی، گونگے کیا تم سو رہے ہو؟ دیکھو میں ساری دنیا کو سلا کر تمہارے پاس آئی ہوں، حالانکہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرے حصے میں فیروز جیسا نوجوان اور اس کی دولت آ رہی ہے، مگر عورت بعض حالات میں صرف دولت اور مرد کی جوانی نہیں چاہتی، وہ جو شروع جوانی سے اپنے ایک محبوب کا خاکہ بنتی آتی ہے اور اپنی آرزوؤں سے، اپنے جذبوں سے، اپنی چاہتوں سے، اپنے مزاج کے مطابق اس کی خیالی تصویر مکمل کرتی ہے، وہی اس کے من مندر کا دیوتا ہوتا ہے، جسے وہ دنیا والوں سے چھپ کر پوچھتی ہے، تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں مسرتوں کے ہجوم میں گھبرا گئی کہ تم میرے دل کے مندر سے باہر کیسے آ گئے۔ وہ بول رہی تھی اور اس کی مترنم آواز میرے سننے کی حس کو تسکین پہنچا رہی تھی۔
पहले देखा, फिर सूंघा और अब सुन रहा था। वो जो मेरे सामने थी, वो सुरीली आवाज़ों का सचश्मा थी। उसके शबाबी वजूद के अंदर से कितनी सुरीली आवाज़ों के सोते फूट रहे थे। जब औरत को सिर्फ कानों से सुनो तो वो 7 सुरों के संगम से दिल की धड़कनों को और ज़्यादा तेज़ करती है और हमारी तलब में मज़ीद इजाफा करती जाती है। मेरे गूंगे महबूब, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, तो मैं अपनी ज़ुबान से बंदर कहकर दिल को समझाऊंगी कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। लेकिन मैं रात की इस खामोशी में तड़प तड़प कर ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर मैं तुम्हारे पास ना आई तो ये ख्याल हमेशा सताता रहेगा कि मैंने जो आइडियल बनाया था, मैं खुद इस आइडियल के काबिल नहीं थी, जिसे मैं बरसों अपने दिल की धड़कनों से संवारती रही। उसे एक लम्हे में बंदर कहकर अपने आइडियल की सूरत नहीं बिगाड़ सकती। औरत अपनी तहलीक को कभी नहीं हटाती, वो तहलीक इसका बच्चा हो या इस बच्चे का होने वाला बाप हो। इसलिए मैं बेइंतहा दौलत को और एक शानदार मुस्तकबिल को खतरे में डाल कर आई हूँ। मुझे अपने दिल की धड़कनों से लगा लो, वक्त बहुत कम है। मिलन की रात एक लम्हे से ज़्यादा मुख्तसर होती है। इसे बड़ी खामोशी से गुजार कर मैं फिर फिरोज़ की दुनिया में चली जाऊँगी। ये हलच तो नहीं रहेगी कि मैंने अपने आइडियल को नहीं पाया। ये कहकर वो मुझ पर झुक गई। पहले उसने अपनी महरूती उंगलियों से मेरे बालों में कंघी की, फिर उसकी हथेली के कमल मेरे चेहरे पर आ गए। वो मेरे चेहरे को छू रही थी, दूसरे लफ्ज़ों में मेरा चेहरा इसके हाथों को छू रहा था। इन हालात में तमाम हवास के मुकाबले में छूने की हिस्स इतनी तेज़ और शदीद होती है कि इसके बाद आगे और आगे छूने के लिए दिल मचलता रहता है। मैं मचलकर उसे छूने पर मजबूर हो गया। मेरी बेहिसी ख़त्म हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि रात कैसे गुजर रही है। जब मैंने अपनी रिस्ट वॉच को देखा तो इस वक्त 4 बजने वाले थे। इस दौरान बार बार जज्बाती लम्हा से गुजरने के बावजूद मैंने उसे कोई बात नहीं की थी। अपने मंसूबे के मुताबिक गूंगा बना रहा। इसे रुखसत करने के लिए मैं दरवाजे तक आया तो इसने कहा, मेरे गूंगे महबूब, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। तुमने मुझे ऐसी मुसरतों से आशना किया है कि जिसके मुतल्लिक मैंने सिर्फ पढ़ा था या सुना था। तुमने मुझे ऐसे पढ़ाया है कि मैं इस पहले सबक को कभी नहीं भूल सकूंगी। काश के खुशगवार मुस्तकबिल के लिए दौलत लाजमी ना होती। सिर्फ तेरे फुलादी बाजुओं में ये ज़िंदगी हंसते खेलते बसर हो जाती। ऐसी सूरत में मैं फिरोज़ को ठुकरा देती और इस कैबिन से कभी बाहर ना जाती। लेकिन अफसोस, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। अब मैं जा रही हूँ। दरवाज़ा खोलते ही इसके हलक से एक सहमी हुई चीख निकली। हमारे ठीक सामने फिरोज़ बरादरी की खिड़की से टेक लगाए एक सिगरेट सुलगा रहा था। लाइटर के नन्हे शोले के पीछे इसकी घूरती हुई और मुस्कुराती हुई तंजिया निगाहें नरगस पर जमी हुई थी। नरगस पहले चंद लम्हों तक संभल ना सकी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि फिरोज़ पहरेदार की तरह दरवाजे पर खड़ा होगा। इस वक्त इसका शानदार मुस्तकबिल तारीख हो रहा था और वो अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी बाजी हारना नहीं चाहती थी। वह जल्द ही संभल कर मुस्कुराती हुई बोली, डियर हैरियत तो है, तुम मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये गूंगा बिल्कुल बंदर है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था। ये कैबन के अंदर किसी बंदर की तरह अजीब अजीब से तमाशे कर रहा था। मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो कैबन के अंदर चली गई। फिर इसके तमाशे देखने में ऐसी महव हो गई कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। फिरोज़ ने घुरा कर कहा, क्या तुम मुझे अहमक समझती हो? मैं इस दरवाजे के सामने 12:30 बजे से खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त 4 बजे हैं। इस बंदर ने बंद दरवाजे के पीछे कैसे कैसे करतब दिखाए होंगे, ये तुम्हारे हुलिये से ज़ाहिर है। नरगस ने नाराज़गी से कहा, फिरोज़, ये बड़े शर्म की बात है कि तुम अपनी नरगस के कैरेक्टर पर शुबा कर रहे हो। क्या तुम मुझे ऐसी गिरी पड़ी समझते हो कि मैं इस बंदर से? इसकी बात पूरी होने से पहले ही फिरोज़ ने इसके मुंह पर एक जोर का तमाचा रसीद करते हुए कहा, यह गूंगा बंदर नहीं है, बल्कि तुम मदारी हो। तुम दौलत के लालच में मुझे मोहब्बत के नाम पर नचा रही हो। एक चालाक और मकार औरत की नज़रों में इसकी ज़रूरत के तमाम मर्द बंदर होते हैं, जिन्हें वो हस्बे मौका इसी तरह बारी बारी नचाती रहती है। नरगस तमाचा खाकर अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सकी। वो अपने ख़ानदान की सबसे हसीन और मगरूर लड़की थी। फिर ये कि उसे फिरोज़ की वालदा की हमायत हासिल थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि इतने बड़े ख़ानदान में उन्हीं बेगम साहबा का सिक्का चलता है। इस बात पर वो मगरूर लड़की तौहीन के एहसास से तिल मिलाकर चीखने लगी, तुमने क्या समझकर मुझ पर हाथ उठाया है? क्या तुमने मुझे शबाना जैसी बदचलन लड़की समझा है? तुमने मेरी कौन सी बुराई देखी? बताओ, मैं अभी खालाजान से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो गुस्से से तनतनाती हुई और पाँव पटकती हुई बेगम रफ़ाकत अली के कैबिन की तरफ जाने लगी। इसकी चीखों पुकार से दूसरे तमाम कैबिनों के दरवाजे एक के बाद दीगरे खुलते जा रहे थे और ख़ानदान के तमाम अफराद मुर्गे मुर्गियों की तरह कुड़कुड़ाते हुए अपने अपने डरबों से निकलते आ रहे थे। फिर वो एयर कंडीशन कोच शोर और हंगामे के बायस अच्छा खासा मछली बाजार बन गया। सब लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। नरगस के माँ बाप चीख चीख कर एहतजाज कर रहे थे कि फिरोज़ ने उनकी जवान बेटी पर हाथ क्यों उठाया है। रफ़ाकत अली की बेगम भी अपनी भांजी नरगस की हमायत में फिरोज़ को डांट रही थी। रफ़ाकत अली शबाना को अपनी बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए और अपने बेटे की हमायत करते हुए कहा, इस तरह शोर मचाने से किसी की समझ में कोई बात नहीं आएगी। मेरा बेटा जाहिल गवार नहीं है। पहले उसे सफाई पेश करने का मौका दो कि इसने ऐसा क्यों किया। फिरोज़ ने हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, नरगस 12:30 बजे इस गूंगे के कैबिन में गई थी। इत्तफाक से इसी वक्त मैं अपने कैबिन से बाहर निकल रहा था। मैंने इसे देख लिया। इस वक्त से 4 बजे तक कैबिन के दरवाजे पर खड़ा रहा। अब आप लोग इसे पूछें कि ये अब तक इस बंद कैबिन में क्या कर रही थी। तमाम लोगों की सवालिया नज़रें
نرگس کی طرف اٹھ گئیں۔ نرگس نے ایک نادان بچی کسی معصومیت سے کہا، مامی مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اس گونگے کے پاس نیک نیتی سے جاؤں گی اور بدنیت کہلاؤں گی۔ وہ گونگا مسخرہ ہے، بندروں کی طرح تماشے کرتا ہے۔ اس کے مسخرے پن سے میری دلچسپی اتنی بڑھ گئی کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ فیروز مجھے اس طرح بدنام کریں گے۔ میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتی، فیروز کو مجھ سے معافی مانگنا ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی کیبن کے اندر چلی گئی۔ نرگس کا باپ فیروز کو سمجھانے لگا کہ اسے بغیر سوچے سمجھے اس کی جوان بیٹی پر اتنا بڑا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بیگم رفاقت علی نے میری طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، سارا قصور اس گونگے کا ہے۔ اس نے اپنے مسخرے پن سے میری معصوم بھانجی کو بہلا پھسلا کر اپنے کیبن میں روک لیا تھا۔ ہم سب بچپن سے نرگس کو جانتے ہیں، وہ کتنی معصوم اور نادان ہے۔ یہاں اتنے نوجوان مرد ہیں، انہیں چاہیے کہ اس گونگے کو پکڑ کر مارے تاکہ یہ آئندہ کسی شریف زادی کو اس طرح بیوقوف نہ بنائے۔ بیگم ہوش کی باتیں کرو، یہ گونگا نرگس کے پاس نہیں آیا تھا، نرگس اس کے کیبن میں گئی تھی۔ ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کس جرم پر اسے ڈانٹا جائے۔ اسے کچھ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نرگس کے جرم کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، دوسرے کا گریبان پکڑ کر بدنامی کو ہوا دینا دانش مندی نہیں ہے۔ فیروز غصے سے چلتا ہوا اپنے کیبن کے دروازے کی طرف گیا۔ وہاں شبانہ خاموشی سے کھڑی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے شبانہ پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے بزرگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ لوگ نرگس کی بے حیائی کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ شبانہ جیسی خاموشی سے ظلم سہنے والی اور وفاداری کی لاج رکھنے والی لڑکیاں صرف نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں۔ اب اگر میں شادی کروں گا تو شبانہ سے، ورنہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شبانہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شبانہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ وہ ماری خوشی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فیروز نے اسے سہارا دیا اور اسے اس کے کیبن تک لے گیا، پھر اس کے کیبن میں سے چھوڑ کر واپس اپنے کیبن کے دروازے پر آیا۔ میں اسے دور اپنے کیبن کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مٹھی باندھ کر مجھے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا، براوو مسٹر گونگے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کیبن کے اندر چلا گیا۔ فیروز کا یہ فیصلہ سن کر بزرگوں کے درمیان ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سب کے سب رفاقت علی کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیں، ورنہ نرگس بدنام ہو جائے گی۔ رفاقت علی نے کہا، بیگم تمہیں اپنی بھانجی کی بدنامی کا بڑا خیال ہے، لیکن جب میری بھتیجی بدنام ہوتی رہی تو تم نے مجھے یہ طعنہ دے کر خاموش کر دیا کہ میرے بھائی کی بیٹی بدچلن ہے۔ میرے خاندان کی لڑکیاں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اب تم اپنے خاندان کی لڑکیوں کی بدچلنی پر ماتم کرو۔ میرے بیٹے کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ جواب سنے بغیر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ میں نے بھی اپنے کیبن کا دروازہ بند کر لیا اور آرام سے آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں شبانہ کی تقدیر بدلنا چاہتا تھا، لیکن اس سلسلے میں نرگس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خود اس کی بے باکی نے اسے بدنام کر دیا تھا اور حالات نے اس کے نصیب بگاڑ کر شبانہ کے نصیب سنوار دیے تھے۔ بس بہت ہو چکا۔ اب میں اپنی زندگی میں اتنے ہنگاموں کا بھی خواہشمند نہیں تھا کہ مجھے سونے کا بھی موقع نہ ملے۔ صبح کی دھیمی دھیمی روشنی کھڑکی کے باہر نظر آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت کی کہ دن کے 11 بجے میری آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد میں نیند کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ حسب معمول ٹھیک 11 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ بستر سے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے یوگا کی مشقیں شروع کی۔ اس کے بعد میں لباس پہن کر باہر نکلنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ باہر نکلنے سے پہلے دوستوں اور دشمنوں کے دماغ میں جھانکنا ضروری تھا تاکہ ان کی مصروفیات کا علم ہوتا رہے۔ میں نے آرام سے برتھ پر بیٹھ کر سب سے پہلے بیل منڈو کی طرف توجہ دی، کیونکہ ماسٹر یوشے میرے سلسلے میں سب سے زیادہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس وقت بیل منڈو سمندر کے ساحل پر تنہا کھڑا ہوا تھا اور اپنے آئندہ پروگرام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کے آئندہ پروگرام کا تعلق بھی مجھ سے ہی تھا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ آخر قاتل کا نام اور پتہ معلوم ہو ہی گیا۔ میں دوپہر کی فلائٹ سے لاہور جاؤں گا اور شام تک اس قاتل کے رشتہ داروں تک پہنچ جاؤں گا۔ واقعی یہ ٹیلی پیتھی جانے والے شیطان سے کم نہیں ہوتے، پاتال میں چھپنے والے مجرموں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹیلی پیتھی جانے والا کہاں ہے، اسی شہر میں یا مجھ سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سوچ کا سفر طے کرتے ہوئے لاہور اس کے رشتہ داروں تک پہنچ گیا ہے۔ بیل منڈو کی سوچ پڑتے ہی میرا سارا سکون درم برم ہو گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے میری پھوپھی اور زرینہ کا چہرہ گھوم گیا۔ ان کے ساتھ فرزانہ اور پپو بھی تھے اور گونگا شیتل بھی تھا۔ آج شام تک ان سب پر بیل منڈو کا عتاب نازل ہونے والا تھا۔ وہ ان لوگوں سے میرا پتہ معلوم کرنے کے لیے اور میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ان پر ظلم کر سکتا تھا اور ناکامی کی صورت میں انہیں اذیتیں پہنچا کر مار بھی سکتا تھا۔ اسے ناکامی اس لیے ہوتی کہ پھوپھی اور فرزانہ میرے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں اور نہ ہی اسے بتا سکتی تھیں کہ میں کہاں پایا جا سکتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ماسٹر یوشے میرے لاہور کے پتے سے کس طرح واقف ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے مجھے بیل منڈو کے دماغ سے چپکے رہنے کی ضرورت تھی، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے عزیزوں کی حفاظت بھی کرنا تھی۔ یہ سوچ کر میں نے پھوپھی سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت پھوپھی لاہور چھوڑ کر شاہ کوٹ جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے دماغ پر دستک دی تو وہ خوشی سے کھل گئیں۔ انہوں نے ممتا بھرے انداز میں سوچا، بیٹے آج اتنے دنوں کے بعد پھوپھی کی یاد آئی ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، پھوپھی جان آپ جانتی ہی ہیں کہ میں کتنی مصروف زندگی گزارتا ہوں۔
جب تک آپ لوگوں کی طرف سے اطمینان رہتا ہے اس وقت تک میں بے فکری سے اپنی جدوجہد میں مصروف رہتا ہوں۔ ابھی اس لیے یاد کیا ہے کہ میرا ایک خطرناک دشمن شام تک وہاں پہنچنے والا ہے، وہ مجھے تلاش کر رہا ہے۔ فی الحال میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا، اس لیے وہ آپ لوگوں کو پریشان کر کے مجھے سامنے آنے پر مجبور کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی وقت وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں۔ شاہ کوٹ جانا مناسب نہیں ہے۔ جو دشمن آپ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ شاہ کوٹ میں میری زمینیں ہیں، وہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ پھوپھی نے گھبرا کر کہا، بیٹا تم خواہ مخواہ کیوں لوگوں کو دشمن بناتے پھرتے ہو؟ اب تک یہ دشمنی تمہاری ذات تک محدود تھی، اب یہ بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، تم خود سوچو، میرے ساتھ میری جوان بیٹی ہے اور تم نے مجھے فرزانہ جیسی جوان عورت کا سرپرست بھی بنایا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ میں تنہا سب کو کیسے سنبھالوں گی؟ شیتل گونگا ہے، اسے تو بات کرتے ہوئے مجھے وحشت سی ہوتی ہے۔ ہم بڑی دیر میں ایک دوسرے کی باتیں سمجھتے ہیں، وہ گونگا ہماری کیا مدد کرے گا؟ پھوپھی جان، وہ بڑے کام کا آدمی ہے، پھر آپ خود کو تنہا کیوں سمجھتی ہیں؟ اب یہ تو سوچئے، میں برے وقت میں فوراً ہی سوچ کے ذریعے آپ کے قریب آ جاتا ہوں۔ آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، ان سب کو ساتھ لے کر اسی وقت بذریعہ کار مری چلی جائیں۔ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہونے پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اس لیے اس وقت مجھے اجازت دیں اور میرے مشورے پر فوراً عمل کریں۔ خدا حافظ۔ میں نے سوچ کے ذریعے گفتگو ختم کر دی، مگر چپ چاپ ان کی سوچ کو پڑھتا رہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ فوری طور پر میرے مشورے پر عمل کرتی ہیں یا نہیں۔ وہ عمل کر رہی تھیں کیونکہ انہیں اپنی جوان بیٹی کی بڑی فکر تھی۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے ان سے دماغی رابطہ بالکل ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر تک میں پرسکون بیٹھا رہا، پھر میں نے دوبارہ بیل منڈو کے دماغ میں جھانکنا شروع کیا۔ سمندر کے ساحل پر اس کا ماتحت اس کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا، جناب آپ کے سفر کا سامان باندھ دیا ہے، فلائٹ کا وقت 2:25 ہے۔ بیل منڈو نے اس سے کہا کہ اس کے لیے کھانا لگایا جائے، وہ کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنی کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا تو ایک سریلی سی آواز اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ اس کی سوچ کے ذریعے وہ سریلی باتیں مجھ تک بھی پہنچنے لگی۔ انکل میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں نا، آپ مجھے بہلا تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں بیٹے، بیل منڈو نے جواب دیا، ہم ابھی لاہور جا رہے ہیں، میں تمہیں اس تاریخی شہر کی سیر کراؤں گا، وہاں میرا ایک بہت پرانا دوست فرحاد علی تیمور رہتا ہے، وہ بہت عرصے سے لاپتہ ہے، میں تمہارے ذریعے اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ او انکل، میں اسے کیسے تلاش کر سکتی ہوں جبکہ اسے کبھی دیکھا نہیں ہے؟ روما ڈارلنگ، تم جانتی ہو کہ اس ملک کی عورتیں پردہ نشین ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے فرحاد کے گھر کی عورتیں مجھ سے پردہ کریں، تم اس گھر میں جاؤ گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، میں وہاں پہنچ کر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ نہیں انکل، ابھی بتائیے، آپ میری عادت جانتے ہیں کہ کوئی بات ادھوری رہ جائے تو تجسس کے مارے مجھ سے کھایا جاتا ہے اور نہ مجھے نیند آتی ہے، آپ ابھی بتائیے۔ بیل منڈو کے ہنسنے کی آواز آئی، وہ اپنی بھتیجی کو چھیڑ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ابھی نہیں بتاؤں گا، اگر تجسس پیدا ہو رہا ہے تو تم خود ہی سوچو، وہاں پہنچ کر اس کی گھر کی عورتوں سے میرے دوست فرحاد کے متعلق کیا بات کرو گی؟ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے طرف آ کر بیٹھ گئے۔ روما نے کہا، اگر میں سوچنے بیٹھ گئی تو کھانے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ نہیں بیبی، کھاتی بھی جاؤ اور سوچتی بھی جاؤ، ایک وقت میں جب 2 کام کر سکتی ہو تو بیک وقت 2 کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وہ بیک وقت کھانے اور سوچنے لگی، پھر کہنے لگی، انکل اس ملک کی عورتیں بڑی بیک ورڈ ہیں میں تو بہت ہی کم باتیں کروں گی، میں ان سے کہوں گی کہ فرحاد صاحب میرے انکل کے بہت اچھے دوست ہیں، مجھے بتایا جائے کہ ان دنوں وہ کہاں ہیں، میرے انکل سے وہ کیوں نہیں ملتے؟ بیل منڈو نے پوچھا، اگر فرحاد اسی گھر میں کہیں چھپا ہو اور وہ تمہیں نہ بتائیں تو؟ روما نے حیرانی سے پوچھا، انکل جب وہ آپ کا دوست ہے تو آپ سے اور مجھ سے کیوں چھپے گا؟ روما، تمہیں میرے کاروبار کے متعلق کسی حد تک علم ہے، تم یہ بھی جانتی ہو کہ دوستوں سے میرا خفیہ لین دین ہوتا رہتا ہے، اسی لین دین کے سلسلے میں فرحاد نے میرے 50,000 روپے رکھ لیے ہیں اور مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے۔ او انکل، تب تو آپ ضرور کوئی ہنگامہ کریں گے، آپ کاروبار میں بے ایمانی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں، اگر وہاں زیادہ گڑبڑ ہوگی تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بیبی، بیل منڈو ایک آہنی کلا ہے، جب تک تم اس قلعے میں پناہ لے رہی ہو کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ سینکڑوں مرد اور عورتیں میرے ماتحت کام کرتے ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، تمہیں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم ایک عرصے سے لاہور، پنڈی، اسلام آباد اور مری کی سیر کرنے کی ضد کر رہی ہو، تمہاری یہ ضد بھی پوری ہو جائے گی، میرا کام بھی بن جائے گا۔ کام بہت معمولی سا ہے، تمہیں فرحاد کے گھر میں پہنچ کر فرحاد کے متعلق گفتگو کرتے وقت یہ خواہش ظاہر کرنی ہے کہ تم ان کی کوٹھی کو اندر سے دیکھنا چاہتی ہو، جب تمہیں دیکھنے کا موقع ملے گا تو تم وہاں کے ایک ایک کمرے اور کوریڈور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ کون سا راستہ کس کمرے کی طرف جاتا ہے اور کھڑکی دروازے کس طرف کھلتے ہیں۔ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، جب تم مجھے تمام تفصیلات بتا دو گی تو پھر میں اپنی تدبیر سے فرحاد تک پہنچ جاؤں گا، دوسرے دن میرے ماتحت بھی وہاں پہنچ جائیں گے، میرا ایک باڈی گارڈ تمہیں وہاں کی سیر کرائے گا اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ وہ دونوں کھانے کے دوران گفتگو کرتے رہے، مجھے اس کی پلاننگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ میں مسلسل اس کے ذہن میں جھانک کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ماسٹر یوشے کو میرا نام اور لاہور کا پتہ کیسے معلوم ہوا۔ بیل منڈو سے مسلسل رابطہ قائم رکھنے کی خاطر میں اپنے کیبن سے باہر نہیں نکل سکا۔ 2:55 کے بعد جب وہ لاہور جانے والے طیارے میں پہنچ کر اپنی سیٹ پر آرام سے بیٹھ گئے تو ماسٹر یوشے نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو بیل منڈو، اس وقت تم کہاں اور کیا کر رہے ہو؟
بیلمونڈو کی سوچ نے کہا، اس وقت میں طیارے میں بیٹھا ہوا ہوں اور تمہارے شیطانی حکم کی تعمیل کے لیے لاہور جا رہا ہوں۔ میری بھتیجی روما میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تم میرے ہتھے چڑھ گئے تو میں تمہیں ایسی اذیتیں دے کر ماروں گا کہ دیکھنے والے لرز جائیں گے۔ ماسٹر یوشے کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ بیلمونڈو، میں جنہیں اپنا غلام بناتا ہوں وہ پہلے اسی طرح جھنجھلا کر چیلنج کرتے ہیں۔ فرحاد علی تیمور کی ذہانت اور چالاکیاں بتا رہی ہیں کہ وہ بھی تمہاری طرح ایک انمول ہیرا ہے۔ ایک دن وہ بھی تمہاری طرح میرا اعلی کار بن جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے سوچا کہ بیلمونڈو کی سوچ کے ذریعے میں یہ معلوم کروں کہ ماسٹر یوشے کو میرا نام و پتہ کیسے معلوم ہو گیا، لیکن میری جلد بازی میرے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتی تھی۔ مجھے بیلمونڈو کی سوچ کے ذریعے بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، ورنہ وہ نادیدہ شیطان اپنی کسی ٹیکنیک کے ذریعے مجھ تک پہنچ جاتا۔ میں بڑے صبر سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اتفاق سے بیلمونڈو نے وہی سوال کیا جو میرے ذہن میں تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں بھی تجسس تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے کن ذرائع سے مجرموں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماسٹر یوشے نے اس سے کہا، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ ہماری معلومات کے ذرائع انوکھے ہوتے ہیں۔ بیلمونڈو نے جواب دیا، میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو سنو۔ واجد نامی ایک شخص انٹیلیجنس میں ملازمت کرتا تھا۔ ملازمت سے برخاست کر دیے جانے کے بعد اس نے میرے مشورے کے مطابق انٹیلیجنس کے ایک آفیسر کے سامنے جا کر اسے سلام کیا۔ جیسے ہی اس آفیسر نے سلام کا جواب دیا، میں اس کے لہجے کے ذریعے اس کی سوچ کے لہجے تک پہنچ گیا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کس طرح دوسروں کے دماغ تک پہنچتے ہیں میں تم جیسے اناڑیوں کو نہیں بتا سکتا۔ بس اتنا سن لو کہ میں نے اس آفیسر کو اپنا اعلی کار بنا لیا۔ میں نے تمہاری طرح اسے پریشان نہیں کیا، بلکہ چپ چاپ اس کی سوچ کے ذریعے معلومات حاصل کرتا رہا۔ اس کی سوچ نے مجھے بتایا کہ لاہور کے انٹیلیجنس کا ایک ڈائریکٹر جنرل سعید احمد اپنے ایک دوست فرحاد علی کے ساتھ کراچی آیا ہے۔ وہاں انٹیلیجنس کے دفتر میں یہ رپورٹ پیش کی کہ لاہور میں ایک غیر ملکی ایجنٹ دھرم ویر پکڑا گیا ہے۔ وہ اسٹفر نامی شخص سے چند اہم کاغذات کا سودا کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل نے فرحاد علی کی مدد سے وہ اہم کاغذات حاصل کر لیے ہیں۔ دھرم ویر گرفتار ہونے کے بعد جو بیان دے چکا تھا، اس کے مطابق اسٹفر بھی ایک غیر ملکی جاسوس سمجھا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل اور فرحاد علی اسٹفر کے گرد جال پھینکنے کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ میں نے اس آفیسر کی سوچ کے ذریعے اسے اس بات پر راضی کیا کہ وہ ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے ملاقات کرے۔ وہ ملاقات کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ سعید احمد کسی کو کچھ بتائے بغیر اچانک ہی لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس کی گمشدگی سے انٹیلیجنس والے بھی پریشان ہو گئے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے لاہور کے انٹیلیجنس والوں سے رابطہ قائم کیا۔ میں بھی اس رابطے سے منسلک تھا۔ اس کے ذریعے میں لاہور کے انٹیلیجنس کے ایک آفیسر کے دماغ تک پہنچ گیا۔ پھر اس آفیسر کے ذریعے بڑی آسانی سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں سعید احمد اور فرحاد علی کی رہائش کہاں ہے۔ سعید احمد کو تو انٹیلیجنس والے تلاش کر رہے ہیں، جب بھی وہ ملے گا میں اس کے دوسرے آفیسروں کے ذریعے اس کے ذہن تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس تمام ہنگامے میں فرحاد علی کی شخصیت بہت اہم اور خطرناک ہے۔ سمندر کے کنارے ایک کاٹیج میں اس نے میرے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں کا جو حشر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر چالاک اور خطرناک ہے۔ اس کے متعلق ایک بات اور معلوم ہوئی کہ وہ گونگا ہے۔ ماسٹر یوشے کی ہنستی ہوئی سوچ نے کہا، اس سے میں تمہاری گالیاں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ بیلمونڈو کی سوچ نے کہا، یہ مجھے آج معلوم ہوا کہ گونگے اتنے چالاک ہوتے ہیں اور تمہارے جیسے ٹیلی پیتھی جانے والے شیطان کو اپنی چالاکیوں سے الو بناتے رہتے ہیں۔ ماسٹر یوشے کی ہنستی ہوئی سوچ نے کہا، غصے میں تمہاری گالیاں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ بیٹے، جلنا کڑنا چھوڑ دو اور نہایت شرافت سے ایک غلام کی طرح میرے کام آتے رہو، ورنہ اسی طیارے میں تمہاری کھوپڑی الٹا کر رکھ دوں گا۔ بیلمونڈو کی سوچ نے کہا، سور کے بچے، تم مجھے پریشان نہیں کرو گے کیونکہ میں تمہارے مشن پر جا رہا ہوں۔ اگر تم نے ذرا بھی حرامی پن کیا تو تمہارے ہی کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ بیلمونڈو کی سوچ کے ذریعے ماسٹر یوشے کا ایک طویل کہکا سنائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اپنے غلاموں سے کام نکالنے کے طریقے خوب جانتا ہوں۔ بے وقوف، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی بھتیجی روما کو اس کی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی مرضی سے ساتھ لے جا رہے ہو؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں تمہاری سوچ کے ذریعے کل سے تمہیں قائل کر رہا ہوں کہ اس مشن میں روما کو بھی تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ تم اس کی سیر و تفریح کے لیے اور اس مشن میں اسے معمولی سا کام لینے کے لیے جو کچھ سوچ رہے تھے، وہ دراصل میری سوچ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے جیسے ضدی اور پاگل کے ساتھ تمہاری ایک کمزوری بھی ہونی چاہیے۔ تم روما کو اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتے ہو۔ اب اس مشن کے دوران تم نے ذرا بھی اکڑنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سامنے تمہاری حسین بھتیجی کو ننگی ہو کر اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی بیلمونڈو شدید غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور چیخ چیخ کر ماسٹر یوشے کو گالیاں دینے لگا۔ طیارے کے تمام مسافر چونک کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ روما پریشان ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ انکل انکل کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو ہوش میں آئیے۔ اس کے سمجھانے کے دوران ایئر ہوسٹس اور اسٹوارڈ اس کے قریب آ گئے۔ اس وقت تک بیلمونڈو ہوش میں آ گیا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کے سامنے نہیں طیارے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ روما معذرت چاہتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے کہہ رہی تھی کہ اس کے انکل کو کبھی کبھی ایسا دورہ پڑتا ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ایئر ہوسٹس وغیرہ بیلمونڈو سے پوچھنے لگیں کہ اسے پرسکون رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ طلب کرے۔ میں نے اسے ذہنی رابطہ ختم کر دیا، تمام معلومات مجھے حاصل ہو چکی تھی۔
میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ماسٹر یوشے کس طرح بیل منڈو جیسے ضدی اور خطرناک انسان کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہا ہے۔ اس کا حشر دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کبھی میں ماسٹر یوشے کے ہتھے چڑھ گیا تو میری کیا حالت ہوگی۔ میں اس قدر باصلاحیت ہونے کے باوجود اسی طرح اس کا اعلی کار بن جاؤں گا۔ اب میرے لیے دانش مندی یہی تھی کہ اسے ہر ممکن طریقے سے دور رہوں، اس کے جتنے اعلی کار اس ملک میں ہیں ان کے سامنے کبھی نہ جاؤں، اگر کبھی سامنا ہو جائے تو انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ ماسٹر یوشے اور بیل منڈو کا طریقہ کار معلوم ہونے کے بعد میں کیبن سے باہر آ گیا۔ مجھے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ باہر آنے کے بعد ایئر کنڈیشن کوچ کی راہداری کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہی چہل پہل نظر آئی۔ ریشمی آنچل لہرا رہے تھے۔ شبانہ، جمشید اور فیروز کے کہکے کبھی کبھی سنائی دے رہے تھے۔ شبانہ ان کے ساتھ تھی مگر خوش ہونے کے باوجود زیادہ ہنس بول نہیں رہی تھی، کیونکہ فیروز کی امی نرگس اور اس کے والدین آتے جاتے اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ جب میں کیبن سے باہر آیا تو فیروز نے مجھے مسکرا کر دیکھا، لیکن دوستانہ انداز میں مخاطب نہیں کیا۔ میں نے اس پر احسان کیا تھا، لیکن اس کے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ رات بھی گزاری تھی۔ میں اس کے بزرگوں کے سامنے گناہ گار تھا، اس لیے وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرین رکنے کے بعد میں بوفے کار میں چلا گیا۔ وہاں میں اطمینان سے کھاتا رہا اور سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد نرگس کا باپ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے میرے قریب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں حالی نظروں سے اسے تکنے لگا۔ تب اسے یاد آ گیا کہ میں گونگا ہوں۔ اس نے اشارے سے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے ریل کا ٹکٹ نکال کر اسے دکھا دیا۔ وہ ٹکٹ پڑھنے کے بعد غصے سے اسے میری طرف پھینکتے ہوئے سوچنے لگا، یہ کمبخت تو ہمارے ساتھ پنڈی تک جائے گا۔ میں تو اسے سمجھانے آیا تھا کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے، اس کی موجودگی میری بیٹی کی بدنامی کے داغ کو اور گہرا کر رہی ہے۔ کسی طرح یہ نظروں سے دور ہو جاتا تو میں فیروز کو تنہائی میں اچھی طرح سمجھا دیتا کہ یہ گونگا ایک بے ضرر انسان تھا۔ میری بیٹی اس کے پاس جانے کے باوجود پاک باز اور معصوم ہے، مگر یہ کمبخت سر پر مسلط ہو گیا ہے۔ دراصل میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اس کی موجودگی میں نرگس پھر نہ بہک جائے۔ وہ نادان لڑکی ہے، جب وہ دیکھے گی کہ وہ واقعی فیروز کو ہار چکی ہے تو وہ اپنے من پسند گونگے کو اپنانے کی ضد کرے گی۔ وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہے کہ اس کی ہر ضد پر آخرکار ہمیں جھکنا ہی پڑتا ہے۔ خدا کرے یہ گونگا چلتی ٹرین سے گر کر مر جائے۔ وہ میرے خلاف سوچتا رہا اور میں اطمینان سے لقمے چباتا رہا۔ وہ گونگے اشاروں میں بات نہیں کر سکتا تھا اور اپنے دل کی بات مجھے سمجھا نہیں سکتا تھا، اس لیے جھنجھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں کھانے کے بعد سگریٹ سلگا کر اس کے کش لگانے لگا۔ میرے دماغ میں اچانک یہ بات آئی کہ مجھے رفاقت علی کے ذہن میں جھانک کر شبانہ کے مستقبل کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد بیرے نے چائے لا کر رکھ دی۔ میں گرما گرم چائے کے گھونٹ لے کر رفاقت علی کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ اپنے کیبن کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بیگم عادت کے مطابق اسے الجھ رہی تھی اور اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نرگس پاک باز ہے اور اسے اچھی بہو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ رفاقت علی نے بیزار ہو کر کہا، بیگم اگر تم نرگس کو بہو بنانا ہی چاہتی ہو تو اس کے ماں باپ سے کہو کہ ابھی 1-2 سال تک انتظار کریں۔ ابھی میں شبانہ کو اپنی بہو بناؤں گا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے پنڈی والی کوٹھی اور زلیخا کی جائیداد حاصل کرنی ہے۔ جب یہ سب کچھ مل جائے گا اور فیروز دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا تو تم نرگس کو اپنی بہو بنا لینا۔ بیگم نے چڑ کر کہا، میری بھانجی کسی سوکن پر نہیں جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کتنی دولت جمع کرنا چاہتے ہیں۔ زلیخا بہت چالاک ہے، وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹے عامر کے نام کرے گی۔ اگر عامر اس دنیا میں نہیں رہے گا تو کیا وہ جائیداد شبانہ کو نہیں ملے گی؟ بیگم نے حیرانی سے پوچھا، آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ابھی خود میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، صرف یہ سوچ رکھا ہے کہ اس دنیا میں عامر صرف تھوڑے دنوں کے لیے رہے گا۔ رفاقت علی کی باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ وہ پہلے بھی عامر کے خلاف ایسی بات کہہ چکا ہے۔ وہ اس بچے کو کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے ذہن کو کریدنے لگا کہ آخر وہ کس طریقے سے عامر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ بہت دیر تک اس کے ذہن میں جھانکنے کے باوجود مجھے معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ خود اس نے کوئی تدبیر ابھی تک نہیں سوچی تھی۔ پچھلی رات میں حالات کو شبانہ کے موافق دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اب کبھی آنسو نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے بچھڑے ہوئے محبوب کو پا لیا تھا۔ لیکن اب پھر مجھے شبانہ کی آنکھیں روتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک مردہ بچے کو جنم دینے کے بعد جب عورت کی گود خالی ہو جاتی ہے تو وہ کسی دوسرے بچے کو گود میں لے کر اس کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ پھر عامر تو اس کا سگا بھائی تھا، وہ اسے بیک وقت بہن اور ماں کی طرح چاہتی تھی۔ میں سمجھا تھا کہ یہاں میرا کام ختم ہو چکا ہے، میں پنڈی پہنچتے ہی مری کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن اب ننھے عامر کو خطرے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے فیروز کے ذہن کو کرید کر دیکھا، وہ پوری صداقت سے شبانہ کو پیار کرتا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے کیبن میں تنہا بیٹھا ہوا شبانہ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا اور بڑے محبت بھرے انداز میں اسے یاد کر رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، کیا واقعی میں دل و جان سے دوبارہ شبانہ کو چاہنے لگا ہوں؟ اس کی مثبت سوچنے کا، ہاں میں اسے دل و جان سے چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں جو ظلم میں نے اس پر کیے ہیں ان کی تلافی کرتے ہوئے محبت اور شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا، مگر وہ تو پرانی ہو چکی ہے، میں اس کی جوانی سے بارہا کھیل چکا ہوں، اب اس میں کیا جذبیت رہ گئی ہے؟ مجھے شبانہ سے اچھی کنواری اور اچھوتی لڑکیاں مل جائیں گی۔ میں کنواری اور اچھوتی لڑکیوں کو دور سے سلام کرتا ہوں۔ اگر کل رات نرگس کی چوری نہ پکڑ لیتا تو ہمیشہ سے کنواری اور اچھوتی سمجھ کر فریب کھاتا رہتا۔ ہم اس ماڈرن زمانے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جو نگینہ ہمارے ہاتھ آیا وہ پہلے کسی دوسرے کی انگوٹھی میں نہیں سجا تھا۔ یا تو ہمیں اپنی عورتوں کے گناہ گار ماضی کا حساب نہیں کرنا چاہیے،
صرف اس کے حال اور مستقبل کی وفاداری کو دیکھنا چاہیے، یا پھر ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی معصومیت اور پارسائی کو اس کے بچپن سے اور اس کی شروع جوانی سے دیکھتے اور سمجھتے رہے ہوں؟ ایسی شبانہ ہے جس کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نگینہ صرف میری انگوٹھی میں سجا ہے اور آئندہ بھی میرے سوا کسی دوسرے کا منہ نہیں دیکھے گی۔ میں کبھی شبانہ کے متعلق غلط انداز میں نہیں سوچوں گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مگر میرے ڈیڈی پورے خلوص سے شبانہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے۔ ان کی نظر صرف اپنی بیوہ بھابھی کی جائیداد پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ڈیڈی کتنے لالچی ہیں، مگر میں تو نہیں ہوں۔ ان کے لالچ نے مجھے شبانہ کو دوبارہ حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، مگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوہ بھابھی کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے ننھے عامر کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیں؟ وہ پریشان ہو کر بولا، نان سینس، یہ کیسی باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں؟ میں اپنے ڈیڈی کے متعلق کیسی گری ہوئی باتیں سوچ رہا ہوں؟ وہ اتنے لالچی نہیں ہے کہ دولت کی خاطر ایک بچے کی جان کے دشمن بن جائے۔ مجھے ایسی بات سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ فیروز کے خیالات پڑھ کر مجھے دو باتوں کا علم ہوا۔ ایک تو یہ کہ وہ شبانہ کو صدقے دل سے چاہنے لگا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو کسی قدر لالچی سمجھتا ہے، لیکن اس کے متعلق اتنی دور تک نہیں سوچتا کہ وہ دولت اور لالچ میں ایک بچے کا قاتل بھی بن سکتا ہے۔ میں فیروز پر اس کے باپ کی اصلیت اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ میں اس کے خلاف کوئی عملی ثبوت پیش نہ کر دوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے دوبارہ رفاقت علی سے سوچ کا رابطہ قائم کیا۔ اس وقت بیگم صاحبہ موجود نہیں تھی، وہ تنہا بیٹھا منصوبے بنا رہا تھا، مگر کوئی منصوبہ اسے قابل عمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں تنہا کچھ نہیں کر سکوں گا، اس سلسلے میں مجھے اپنے بیٹے کو اپنا رازدار بنانا چاہیے۔ اس کی منفی سوچ نے کہا، نہیں نہیں، یہ تو اور بھی احمقانہ خیال ہے۔ اول تو مجھے بیگم کو ہی اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ میں بیگم کے سامنے 2-3 بار عامر کو راستے سے ہٹانے کی بات کر چکا ہوں۔ وہ عورت ہے، پیٹ کی ہلکی ہے۔ اگر میں نے نرگس کو اپنی بہو نہیں بنایا تو پتہ نہیں وہ کب اور کہاں الٹی سیدھی بکواس شروع کر دے گی۔ اس لیے میں اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوں کہ شبانہ کو اپنی بہو بنا کر اس کی ماں کی تمام جائیداد حاصل کرنے کے بعد ہم نرگس کو اپنی بہو بنائیں گے۔ بیگم کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے معلوم نہیں اور کتنے الٹے سیدھے وعدے کرنے ہوں گے۔ میں فیروز کو اپنا رازدار بنا کر مزید حماقت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک جذباتی نوجوان ہے۔ نرگس کی بے حیائی نے اس کے ذہن میں شبانہ کی محبت کا سکہ دوبارہ جما دیا ہے۔ ابھی شبانہ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ عامر کے خلاف نہ تو کوئی قدم اٹھائے گا اور نہ ہی مجھے اٹھانے دے گا۔ یہ آج کل کے لڑکے کسی لڑکی کے دیوانے بن کر اس پہلو پر ذرا غور نہیں کرتے کہ عورت سے زیادہ دولت اہم ہوتی ہے، کیونکہ دولت ہو تو کتنی عورتوں کو خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک عورت ہو تو کتنی ہی دولت کو خرچ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ نہیں، میں اس جذباتی لڑکے کو اپنا رازدار نہیں بناؤں گا۔ رفاقت علی کے خیالات پڑھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو رازدار بنائے، اس طرح فیروز کو اپنے باپ کی اصلیت معلوم ہو جاتی، لیکن وہ بوڑھا بہت چالاک تھا، اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اب میرے پاس یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ میں وقتاً فوقتاً بوڑھے مکار کے خیالات کو پڑھتا رہوں۔ جب بھی وہ کوئی مکمل منصوبہ بنائے گا میں اس کے منصوبے پر پانی پھیر دوں گا۔ اس وقت میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ رات کو پنڈی پہنچنے کے بعد ان لوگوں کا ساتھ مجھ سے چھوٹ گیا۔ مجھے کسی اچھے ہوٹل کا کمرہ کرائے پر حاصل کرنا تھا۔ میں ان سے الگ ہو کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک ہوٹل کی طرف جا رہا تھا اور خیالی رابطے کے ذریعے یہ معلوم کر رہا تھا کہ رفاقت علی اپنے قافلے کے ساتھ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پورا خاندان زلیخا کی کوٹھی میں پہنچا ہوا تھا۔ مجھے اس کوٹھی کا پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ میں اطمینان سے ایک ہوٹل میں پہنچا اور وہاں رات گزارنے لگا۔ میرے دن اور رات سکون سے نہیں گزرتے۔ مجھے توقع تھی کہ اس رات بھی کسی ناگہانی ہنگامے میں الجھ جاؤں گا، مگر تقدیر مجھے آرام سے سونے کا موقع دے رہی تھی، اس لیے میں دروازے کو اندر سے بند کر کے اطمینان سے سو گیا تھا۔ دوسرے دن میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر زلیخا کی کوٹھی کے سامنے سے گزرتا ہوا مری کی طرف روانہ ہو گیا۔ رفاقت علی کے خیالات پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کوٹھی میں صرف خاندانی جھگڑے ہیں جو ٹرین میں میری وجہ سے شروع ہوئے تھے، باقی عامر اور شبانہ بھی خیریت سے تھے۔ رفاقت علی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ننھے عامر کے خلاف ایسا کون سا قدم اٹھائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی ان پر کوئی الزام بھی نہ آئے۔ چونکہ رفاقت علی کے ذہن میں کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چند گھنٹوں کے لیے عامر کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ مری پہنچ کر فرزانہ سے ملاقات کروں گا اور جلدی واپس چلاؤں گا تاکہ عامر کی حفاظت کے لیے اس کے قریب رہ سکوں۔ میں نے خیالی رابطے سے معلوم کر لیا تھا کہ پھوپھی پورے خاندان کے ساتھ مال روڈ کے قریب ایک کاٹیج میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ ان کا پتہ معلوم کرنے کے بعد میں فرزانہ کے متعلق سوچنے لگا۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے دن رات مجھے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ میں اس کے ذہن میں جھانک کر یہ معلوم کرنے لگا کہ وہ مجھے کس طرح یاد کرتی ہے۔ اس کی یادوں اور سوچوں کا مرکز اس کا بیٹا پپو تھا۔ وہ اس کی دنیا اور وہی اس کی زندگی تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کو خطرناک دشمنوں سے بچایا تھا، اس لیے وہ متاثر ہو کر میری تنہائیوں کی شریک بن گئی تھی۔ پھر کراچی پہنچ کر میں نے خط کے ذریعے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اتنی لمبی عمر تنہا نہ گزارے۔ کم سے کم پپو کی خاطر کسی شریف آدمی سے شادی کر لے۔ اس وقت وہ اسی بنیاد پر سوچ رہی تھی۔ میں جذبات میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ میں نے فرحات کو اپنی تمام عمر کا ساتھی سمجھ لیا۔ اس کی پھوپھی اور زرینہ سے بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وقت کی طرح کہیں نہیں ٹھہرتا۔ میں ٹھہرا ہوا تالاب ہوں اور وہ بہتا ہوا دریا ہے۔
یہ ٹھیک ہے کہ اتنی لمبی عمر میں تنہا نہیں گزار سکوں گی، اگر پپو نہ ہوتا تو شاید گزار بھی لیتی۔ بار بار یہی خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی خاطر کسی معقول آدمی سے شادی کر لینی چاہیے، مگر وہ آدمی فرحاد کی طرح بے باک اور دلیر ہو اور اتنا فراق دل ہو کہ میرے بیٹے کو سوتیلا نہ سمجھے۔ مگر ایسا آدمی کہاں ملے گا؟ اس نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دینے لگی۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اب تک کتنے ہی لوگ مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھ چکے ہیں، دراصل میں نے ہی توجہ نہیں دی اور ایک معقول انسان کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ پرکھنے اور سمجھنے سے کوئی نہ کوئی میرے اور میرے بیٹے کا محافظ مل ہی جائے گا۔ میں کاٹیج کے قریب پہنچنے ہی والا تھا، اس کے خیالات پڑتے ہی میں نے فوراً ٹیکسی رکوا دی اور ڈرائیور سے کہا پنڈی واپس چلو۔ ڈرائیور پلٹ کر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بہانہ کیا کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا بیگ ہوٹل میں بھول آیا ہوں۔ ڈرائیور کو جلد ہی واپسی کی سواری مل گئی تھی، اس لیے وہ پنڈی کی طرف مڑ گیا۔ میں نے فرزانہ سے ملاقات کیے بغیر واپس جانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ حالات کے عین مطابق تھا، کیونکہ وہ اثر نو کسی معقول شخص کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اگر میں اچانک اس کے سامنے پہنچ جاتا تو اس کی یہ سنجیدگی برقرار نہ رہتی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے پانے کی تمنا کرتی۔ اس کی اور پپو کی بہتری کے لیے فی الحال اس سے دور رہنا ہی مناسب تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دماغ میں ایک نئی زندگی گزارنے کا خیال پکتا رہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کی بھلائی کی خاطر میں نے پھوپھی اور شیتل سے بھی ملاقات نہیں کی تھی۔ واپسی میں پھر زلیخا کی کوٹھی کے سامنے سے گزرا اور وہاں سے رفاقت علی کے خیال کو پڑھتا چلا گیا۔ وہ شیخ صاحب کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا اور شیخ صاحب کے ایک مہرے کو پیٹنے کے متعلق یوں سوچ رہا تھا جیسے اس مہرے کی جگہ ننھا عمر کھڑا ہو، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شیخ صاحب کی چال نے اس کے منصوبے کو بدل دیا۔ میں نے اسی ہوٹل میں پہنچ کر ٹیکسی ڈرائیور کو رخصت کر دیا اور وہاں پھر ایک کمرہ کرائے پر لے کر شام کی تفریح کا پروگرام بنانے لگا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو ڈائننگ ہال میں جانے سے پہلے میں نے ایک بار پھر رفاقت علی کی سوچ کو پڑھا اور پڑھتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں منصوبہ مکمل ہو گیا تھا اور وہ اس پر عمل کر رہا تھا۔ اس وقت کوٹھی کے بیشتر افراد شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ فیروز بھی شبانہ کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا تھا۔ وہاں صرف زلیخا اپنے بیٹے کے ساتھ رہ گئی تھی۔ رفاقت علی سب کی موجودگی میں باہر گیا تھا، لیکن واپسی میں تنہا پیٹرول سے بھرا ٹین خرید کر لا رہا تھا تاکہ کوٹھی میں آگ لگا دے اور اس طرح آگ لگائے کہ زلیخا کو عامر کے ساتھ وہاں سے نکلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل سے باہر جانے لگا تاکہ فوراً ہی کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں پہنچ سکوں، لیکن باہر پہنچا تو ایک بھی رکشہ یا ٹیکسی نظر نہیں آئی اور رفاقت علی کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ پیٹرول کا ٹین لیے کوٹھی کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ وہ کوٹھی وہاں سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑ لگاتا تب بھی وقت پر پہنچ کر عامر اور زلیخا کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اچانک ہی مجھے ہوش آیا کہ میں بدحواسی میں ایک اہم چیز کو بھول رہا ہوں۔ میں فوراً ہی دوڑتا ہوا واپس ہوٹل کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور تمام کپڑے اتار دیے۔ پھر سوٹ کیس کھول کر اینٹی فائر لوشن کی شیشی نکالی اور اپنے بدن پر اس لوشن کی مالش کرنے لگا۔ بڑی تیزی سے یہ کام کرنے کے بعد میں نے دوبارہ کپڑے پہنے، شیشی کو جیب میں رکھا اور کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ ارادے نیک ہوں تو خدا مددگار بن جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک ٹیکسی ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ میں ٹیکسی کا اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کہا، نہیں صاحب، ابھی ہم کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے فوراً ہی جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں صاحب، ضرور جائے گا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے اسے کوٹھی کا پتہ نہیں بتایا، صرف اسلام آباد چلنے کے لیے کہا، اور وہ کوٹھی راستے ہی میں پڑتی تھی۔ جب میں کوٹھی کے قریب پہنچا تو اس کے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ لوگ اس کوٹھی کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور آگ بجھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت تک نرگس، شبانہ اور فیروز وغیرہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے رفاقت علی کے دماغی رابطے سے معلوم ہو رہا تھا۔ وہ خود کو الزام سے بچانے کے لیے زلیخا کو اس وقت زبردستی کھینچ کر باہر لے آیا تھا جب آگ پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ زلیخا عمر سے دور کچن میں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے چیختی ہی رہ گئی۔ رفاقت علی نے اسے کھینچ کر باہر لاتے وقت تسلی دی تھی کہ وہ عامر کو بھی آگ کے شعلوں سے بچا کر لے آئے گا، لیکن جب وہ باہر آئی تو آگ بہت بڑھ چکی تھی۔ رفاقت علی نے دکھاوے کے لیے اندر جانا چاہا، مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب شبانہ اور زلیخا اپنی چھاتیاں پیٹ پیٹ کر عامر کے لیے رو رہی تھیں، لیکن کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ آگ کے شعلوں سے گزرتا چلا جاتا۔ اسی وقت میں ٹیکسی سے اتر کر دوڑتا ہوا اور لوگوں کو دھکے دے کر اپنے لیے راستہ بناتا ہوا کوٹھی کے دروازے کی طرف آیا۔ آگے 2 آدمیوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں خود کو ان سے چھڑاتا ہوا آگ کے شعلوں میں کود گیا۔ چاروں طرف سے حیرت کی کتنی ہی چیخیں بلند ہوئیں۔ کسی نے کہا کوئی پاگل ہے، جان بوجھ کر موت کے منہ میں گیا ہے۔ مجھے پہچاننے والے پہچان کر چیخنے لگے، ارے یہ تو وہی گونگا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے نرگس کے باپ کی آواز بھی سنی، اچھا ہوا مرنے کے لیے آ گیا، اب اس کمبخت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔
ان کی آوازیں ڈوبتی چلی گئیں اور میں کوٹھی کے دور افتادہ حصے میں دوڑتا چلا گیا۔ کوٹھی کے اس حصے میں جہاں عمر تھا وہاں بھی آگ نہیں پہنچی تھی، مگر جلد ہی پہنچنے والی تھی۔ وہ بچہ بڑھتے ہوئے دھوئیں سے گھبرا رہا تھا اور چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ دور کھڑکی کے باہر اسے شعلے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کمرے میں پہنچتے ہی اسے گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرتے ہوئے تسلیاں دی۔ پھر اس کے کپڑے اتار کر اینٹی فائل لوشن کی شیشی نکالی۔ میں نے اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر اس لوشن کی مالش کی، اس کے بالوں میں بھی اس لوشن کو لگایا۔ پھر اسے گود میں اٹھا کر اس شیشی کو دیکھا، اس میں لوشن کی تھوڑی سی مقدار رہ گئی تھی۔ زمین پر گرا کر ضائع کر دیا تاکہ اس لوشن کے راز کو کوئی نہ سمجھ سکے۔ پھر شیشی کو ایک طرف پھینک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آگ کے شعلے کوٹھی کے اندر پہنچ گئے تھے اور اب ہمارے بدن سے بھی لپٹ رہے تھے۔ میں نے عامر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا تاکہ وہ اپنے جسم سے اٹھنے والے شعلوں کو دیکھ کر پھر چیخنا نہ شروع کر دے۔ میں آگ کے شعلوں پر آرام سے چہل قدمی کرتا ہوا بیرونی دروازے تک آیا۔ دروازہ جل کر اس طرح گر پڑا تھا کہ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ باہر قیامت کا شور بلند تھا۔ فائر بریگیڈ والے آ گئے تھے اور اب دروازے کھڑکیوں کی طرف پانی پھینک رہے تھے۔ میں کھڑکی کی طرف آیا تو باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میرے اور عامر کے جسم سے شعلے بلند ہو رہے تھے، اس کے باوجود میں نے زندہ اور متحرک نظر آ رہا تھا۔ ہمارے حیرت کے سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ چاند ٹھوکروں میں جالی دوسری طرف جا گری۔ میں عامر کو گود میں لیے اچھل کر کھڑکی پر آیا، پھر چھلانگ لگا کر لہکتے ہوئے شعلوں سے باہر نکل گیا۔ میرے باہر آتے ہی لوگ گھبرا کر دور بھاگنے لگے کیونکہ میں اور عامر ابھی تک شعلوں میں گھرے ہوئے تھے۔ فائر بریگیڈ والوں نے فوراً ہی پانی کا رخ ہماری طرف کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بدن کے شعلے بجھ گئے، لیکن کتنی عورتوں نے چیخ کر آنکھیں بند کر لیں کیونکہ آگ کے شعلوں میں میرا لباس جل کر راکھ ہو گیا تھا اور میں لباس آدم میں کھڑا تھا۔ ایک پنجابی بوڑھے نے سر سے پگڑی اتار کر مجھ پر ڈال دی اور عامر کو میری گود سے لے لیا۔ جب میں نے پگڑی کو کھول کر تہمت کی طرف باندھ لیا اور سب سے پہلے زلیخا اور شبانہ دوڑتی ہوئی میری طرف آئیں۔ زلیخا بچے کو لے کر اور اسے سینے سے بھیج بھیج کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ شبانہ میرے سامنے کھڑی سر اٹھائے بڑی عقیدت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے بے اختیار کہا، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں، کس طرح آپ کے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ پھر اسے خیال آ گیا کہ میں گونگا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی مجبوری تھی کہ وہ زبان سے شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتی تھی۔ اس کے خیال میں اس کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے وہ احسان مندی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں اس کے دل کی زبان سن رہا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے گونگے فرشتے، تم نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ پہلے تو تم نے نرگس کی جھوٹی محبت کے طلسم کو توڑ دیا، تمہاری وجہ سے میرا محبوب مجھے واپس مل گیا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ تم نے میرے بھائی کو آگ سے بچایا۔ کیا تم واقعی فرشتہ ہو؟ آگ تم سے لپٹ گئی مگر تم جلنے سے محفوظ رہے، تمہاری گود میں ننھا عمر بھی محفوظ رہا۔ تم کون ہو میرے خاموش فرشتے؟ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ میں بھی شبانہ کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسے موقع پر مجرم کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو یوں تھام لیا جیسے آگ اور دھوئیں میں اتنی دیر رہنے کے باعث میرا سر چکرا رہا ہو۔ فیروز اور جمشید نے لوگوں کو ہٹا کر مجھے لان کی گھاس پر بٹھا دیا۔ کوئی میرے لیے پانی لانے چلا گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا خلق خشک ہو رہا ہے۔ میں سر جھکا کر گھاس پر بیٹھتے ہی رفاقت علی کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ حیران اور پریشان تھا، دور لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا ہوا بار بار مجھے دیکھ اور دل ہی دل میں مجھے گالیاں دیتا ہوا سوچ رہا تھا، پتہ نہیں یہ کم بخت کہاں سے مرنے آ گیا۔ میں نے کتنی مکمل پلاننگ کی تھی، آگ بھی لگائی تھی اور خود کو الزام سے بچانے کے لیے زلیخا کو آگ سے بھی نکال لایا تھا۔ اس طرح مجھ پر کوئی آنچ نہ آتی اور عامر جل کر مر جاتا۔ مگر تعجب ہے کہ یہ گونگا ہے کون؟ آگ نے اس پر اثر کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اس لیے کہ سچائی نمرود کی آگ میں بھی نہ جل سکی۔ خدا جب سچائی کا محافظ بن جاتا ہے تو ننھے عامر کے لیے بھی آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ اس کی سوچ نے جھنجھلا کر کہا، نہیں نہیں، اس سائنسی دور میں معجزے نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ کیا ہے جو آنکھوں کے سامنے نظر آیا ہے؟ پتہ نہیں آج کل کا پیٹرول کیسا ہے، پیٹرول آگ بھڑکاتا ہے مگر جلاتا نہیں ہے۔ میں وہ پیٹرول کا ٹین کہاں سے خرید کر لایا تھا؟ 0 پوائنٹ کے پیٹرول پمپ سے، اس نے بے اختیار سوچ کے ذریعے کہا۔ پھر سنبھل کر سوچنے لگا، مگر میں کہیں سے بھی خرید کر لاتا۔ میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے اپنے جرم کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں کہ اعتراف کر لوں۔ ہاں میں پاگل ہوں، مجھے اعتراف کرنا پڑے گا، میں پاگل ہوں۔ ہاں 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 ہاں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہکا لگا کر اسے ہنسنے پر مجبور کیا۔ وہ بے اختیار ہنسنا چاہتا تھا، پھر جلد ہی سنبھل گیا، مگر کب تک سنبھل سکتا تھا؟ میں اس کی سوچ میں مسلسل کہکے لگانے لگا۔ میرے کہکے اس کی کھوپڑی کے اندر گونج رہے تھے اور اس کے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو نوچتا ہوا اس مجمع سے دور جانا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ میں کہا، اف، میرے دماغ کی طرح میرے پاؤں بھی لڑکھڑا رہے ہیں۔ ارے باپ رے باپ، میرے پاؤں تلے سے زمین سرک رہی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کے دماغ میں اب تک میرے خیالی کہکے گونج رہے تھے۔ زمین پر گرتے ہی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فیروز دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا، اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا، ڈیڈی یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟
آپ اس طرح کہہ کے کیوں لگا رہے ہیں؟ لیکن وہ جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ میرے مسلسل کہہ کے اسے جواب دینے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح ہنستے ہنستے ذہنی طور پر بالکل کمزور ہو جائے، کیونکہ اب بھی وہ کہکوں کے درمیان سنبھلنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بالکل نڈھال ہو گیا اور پوری طرح میری سوچ کی گرفت میں آ گیا، تب میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں۔ میں نے عامر کو جلا کر مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خاندان کے تمام افراد اس کے اطراف جمع ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ سارا مجمع اس کی زبان سے وہ باتیں سن رہا تھا جو اس کی سوچ میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بیگم جانتی تھی کہ اس کا لالچی شوہر عامر کو ختم کر دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی زبان سے جرم کا اعتراف سن کر وہ بکھلا گئی تھی اور اسے جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی، آپ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو عامر کو بیٹے کی طرح چاہتے ہیں، شبانہ کو بہو بنا رہے ہیں، زلیخا کو آپ نے آگ سے بچایا ہے، آپ ایک ننھی سی جان کے دشمن نہیں بن سکتے، ہوش میں آئیے۔ میں نے رفاقت علی کی سوچ میں کہا کہ میرے سامنے جو عورت بکواس کر رہی ہے اسے ایک ہاتھ جما کر دور کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی رفاقت علی کا ہاتھ گھوم گیا۔ بیگم کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ پڑا تھا اور وہ دوسری طرف گھوم گئی تھی۔ پھر وہ میری سوچ کے مطابق چیخنے لگا، ہاں میں اس ننھی سی جان کا دشمن ہوں، تم مجھے میرے جرم کا اعتراف کرنے سے روک رہی ہو؟ میں نے تمہارے سامنے کئی بار اس بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں اس طرح سے ماننا چاہتا تھا کہ ہم پر کوئی الزام نہ آئے۔ آج مجھے موقع مل گیا تھا کہ اسے اس کوٹھی میں زندہ جلا کر مار ڈالوں۔ جب تم سب لوگ شاپنگ وغیرہ کے لیے چلے گئے تو میں بھی اسلام آباد جانے کا بہانہ کر کے نکلا تھا، مگر جلد ہی واپس آ کر میں نے کوٹھی کے چاروں طرف پیٹرول چھڑک دیا۔ ہا ہا ہا، میرا منصوبہ بالکل مکمل تھا۔ میں آگ لگاتے ہی کوٹھی کے اندر گیا اور زلیخا کو نکال کر لے آیا تاکہ لوگ میری اس دلیری کے پیش نظر یہ سوچ بھی نہ سکیں کہ آگ لگانے والا میں ہی ہوں، مگر نہ جانے وہ گونگا فرشتہ کہاں سے آ پہنچا۔ میں جس بچے کو مار کر اس کی جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے اس بچے کو بچا لیا۔ ہا ہا، میں مجرم ہوں۔ مجھ پر قدرت کا یہ راز کھل گیا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں مجرم ہوں، مجھے مارو، مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ فیروز حیرانی اور پریشانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے شبانہ کے سامنے نادم ہو کر کہا، ڈیڈی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ دولت کی خاطر ایک معصوم بچے کے قاتل بھی بن سکتے ہیں۔ بیگم نے چیخ کر کہا، نہیں، تمہارے ڈیڈی قاتل نہیں ہیں۔ رفاقت علی نے جواباً چیخ کر کہا، ہاں میں قاتل نہیں ہوں، مگر ایک بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یقین نہ ہو تو 0 پوائنٹ کے پیٹرول پمپ پر جا کر دریافت کر لو۔ میں نے آگ لگانے کے لیے وہاں سے پیٹرول کا ٹین خریدا تھا۔ وہ خود ہی اپنے مجرم ہونے کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کے ایک آفیسر نے کہا، اسے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے چلو، وہاں اسے تحریری بیان لیا جائے گا۔ بیگم چیخ چیخ کر اعتراض کرنے لگیں کہ اس کے شوہر کو مجرم نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے فیروز سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو اس مصیبت سے بچائے، مگر وہ دور ہٹ کر بولا، باپ ہو یا ان کا کوئی اور رشتہ، انصاف سے ہر ایک کے جرم کا حساب ہونا چاہیے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ پہلے ہم سب نے مل کر شبانہ پر ظلم کیا اور اب ڈیڈی ایک معصوم بچے کے دشمن بن گئے۔ امی، میں شبانہ کی طرف سے ڈیڈی کے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ وہ شبانہ کا ہاتھ پکڑ کر زلیخا کے پاس آ گیا۔ لوگ رفاقت علی کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ اس دوران بہت سے لوگ میرے پاس آ کر پوچھ رہے تھے کہ آگ کے شعلوں نے مجھ پر اثر کیوں نہیں کیا۔ انہیں سمجھانے کے لیے میرے پاس ایک ہی بات رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی انہیں دکھاتے ہوئے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بہت کرامات والی انگوٹھی ہے، یہ مجھے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ اس وقت تک آگ مکمل طور سے بجھ چکی تھی۔ کوٹھی کے افراد اندر جا کر اپنے نقصانات کا اندازہ لگا رہے تھے۔ کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ کوٹھی کا اندرونی حصہ اور وہاں کا تمام سامان محفوظ تھا۔ فیروز بڑی عزت سے مجھے اندر لے گیا۔ زلیخا کئی بار میری بلائیں لے چکی تھی اور میری طویل عمری کی دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ شام تک ان کے ساتھ رہا، پھر دوسرے دن ملاقات کا وعدہ کر کے اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ فیروز، شبانہ اور زلیخا وغیرہ کی دانست میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ میں بھی ایسی مشکل سچویشن میں ہیرو بن کر خوش ہو گیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہیرو بننا بہت مہنگا پڑے گا۔ ہوا یہ کہ میرے اس کارنامے کی خبر دوسرے دن اخبار میں چھپ گئی۔ اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ کے لیے کتنے ہی اخباری رپورٹر اور فوٹوگرافر پہلے زلیخا کی کوٹھی میں پہنچے۔ وہاں فیروز نے انہیں میرے ہوٹل کا پتہ بتایا تو وہ ہوٹل میں آ دھمکے۔ مجھے جیسے ہی ان کے آنے کی خبر ملی، میں نے اپنا سوٹ کیس سنبھالا اور کیمروں کی زد میں آئے بغیر ہوٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اخبار میں میری تصویر شائع ہو کر کسی وقت میرے دشمنوں کے کام آئے۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھا زلیخا کی کوٹھی کی طرف گیا تاکہ فیروز کو سمجھا دوں کہ میں کبھی اپنی تصویر نہیں اترواتا ہوں۔ وہ رپورٹروں اور فوٹوگرافروں کو آئندہ میرے پیچھے نہ لگائے۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ دور اس کوٹھی کے احاطے میں ایک کار آ کر رکی تھی۔ اس میں سے ایک قوی ہیکل شخص عمدہ سوٹ پہنے باہر آ رہا تھا۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ اس منڈے ہوئے سر کو دیکھتے ہی نہ جانے کیسے میرے دماغ میں بیل منڈو کا نام لہرایا۔ بغیر سوچے سمجھے اس کوٹھی میں جانا اور کسی اجنبی سے سامنا کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے بیل منڈو کے دماغ میں احتیاطاً جھانک کر دیکھا۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ پھر میری احتیاط کام آ گئی۔ بیل منڈو کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ اپنی کار سے اتر کر اس کوٹھی کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔
جہاں پچھلے دن آگ لگی تھی، یعنی دور نگاہوں کے سامنے وہ جو منڈے ہوئے سر کا آدمی نظر آ رہا تھا وہی بیل منڈو تھا۔ یک بیک میرے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ ایک خطرناک دشمن میرے سر پر آ پہنچا تھا۔ وہ کیسے یہاں تک پہنچ گیا؟ وہ پہنچ گیا تھا، یا وہ نادیدہ شیطان ماسٹر یوشے میری سوچ کا سفر طے کرتے ہوئے میرے سامنے آ گیا تھا۔ چشم و زن میں یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ ماسٹر یوشے اینٹی فائر لوشن کے متعلق جانتا تھا۔ میرے آگ سے گزرنے والے کارنامے اور اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں نے اسے بتا دیا کہ میں کہاں پایا جا سکتا ہوں، اور جہاں میں پایا جا سکتا تھا وہاں اس شیطان نے بیل منڈو کو پہنچا دیا تھا۔ میں اپنی اٹیچی اٹھا کر زلیخا کی کوٹھی سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کوٹھی کے احاطے میں بیل منڈو کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ میں چلتے چلتے بیل منڈو کے دماغ میں جھانک رہا تھا۔ اس وقت وہ فیروز سے باتیں کر رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا، میں اٹلی کا باشندہ ہوں، یہاں آپ کے ملک کی سیر کرنے آیا ہوں۔ میں نے اخبار میں ایک حیرت انگیز خبر پڑھی ہے۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کوٹھی میں آگ لگ گئی تھی۔ کسی گونگے آدمی نے آگ کے شعلوں میں کود کر ایک بچے کی جان بچائی ہے۔ میں یہ پڑھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک انسان فائر پروف کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں آ کر میں نے دوسرے لوگوں سے بھی بات چیت کی۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس گونگے کے بدن سے شعلے اٹھ رہے تھے، لیکن وہ آگ کی جلن سے محفوظ تھا۔ میں ایسے عجیب انسان سے ملنے آیا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ اس سے میری ملاقات کرا دیں۔ فیروز نے جواب دیا، وہ گونگا واقعی ایک عجیب انسان ہے، مگر افسوس کہ ابھی یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کی رہائش دلکشا ہوٹل کے کمرہ نمبر 13 میں ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں تو اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ بیل منڈو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فیروز سے مصافحہ کیا اور وہاں سے جانے لگا۔ میں اتنی دور نکل آیا تھا کہ اب وہ کوٹھی اور بیل منڈو کی کار نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک جگہ رک کر سوچنے لگا کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ ایک بچے کو آگ سے بچانے کے بعد میرے سامنے بہت سی مصیبتیں کھڑی ہو گئی تھیں۔ ماسٹر یوشے سمجھ گیا تھا کہ میں نے آگ کے شعلوں میں جو کمال دکھایا ہے وہ دراصل اینٹی فائر لوشن کا کمال ہے، جس کا فارمولا صرف اینجلا کے پاس تھا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ماسٹر یوشے نے زلیخا کی کوٹھی تک بیل منڈو کی رہنمائی کی تھی۔ اب وہ بیل منڈو شکاری کتے کی طرح پورے شہر میں مجھے سونگتا پھرے گا۔ میں اس تنہا دشمن کی نظروں سے بچ سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس علاقے کے بے شمار لوگوں نے آگ سے مجھے کھیلتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کوئی مجھے کہیں بھی دیکھتا تو پہچان لیتا، لہٰذا میرا وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بیل منڈو کسی بھی شخص کے سہارے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے فیروز کے باپ کو اتنی مہلت ہی نہیں دینا چاہیے تھی کہ وہ کوٹھی میں آگ لگا سکتا۔ میں دلکشا ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر ہی اس آگ لگانے والے کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا تھا، مگر بدحواسی میں انسان اپنی صلاحیتوں کو بھی بھول جاتا ہے جن پر انہیں بڑا ناز ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت خیال خانی کی بجائے صرف اینٹی فائر لوشن ہی کا خیال آیا۔ اب میں اپنی پناہ گاہ سے باہر آ کر سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ آخر میں اپنے دشمنوں سے کب تک بھاگتا پھروں گا؟ مجھ پر کسی قدر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ جھنجھلاہٹ کے دوران عقل کام نہیں کرتی۔ اس وقت میں نے سوچا فی الحال مجھے ایسی جگہ پناہ لینی چاہیے جہاں میں سکون سے بیٹھ کر موجودہ مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں کر سکوں۔ میں سوچنے کے دوران کسی ٹیکسی کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں تو مجھے جانا تھا۔ 15 منٹ بعد مجھے ایک ٹیکسی ملی تو میں نے ڈرائیور کو مری کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ یہ تو میں بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ فرزانہ سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے خیالات میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے پپو کی خاطر دوسری شادی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ایسی صورت میں اس کے سامنے جاتا تو وہ پھر بہک سکتی تھی، اس لیے میں اس کی وجہ سے پھوپھی سے بھی ملاقات نہیں کر رہا تھا۔ ٹیکسی پہاڑی راستے سے گزر رہی تھی اور میں کھڑکیوں کے باہر دیکھتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ایک جگہ ٹیکسی رکوا دی، ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کر دیا۔ میں جس جگہ کھڑا ہوا تھا وہاں سے دور سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں ایک چھوٹی سی بستی نظر آ رہی تھی۔ میں راستہ چھوڑ کر نشیب میں اترنے لگا۔ میں ایسی ہی پرسکون جگہ کی تلاش میں تھا جو اسی دنیا میں ہو مگر اس دنیا سے الگ تھلگ ہو، جہاں شہروں کے رہنے والے مہذب بدماش نہ پہنچ سکے، اور میرا خیال تھا کہ ان کا خیال اس چھوٹی سی بستی تک نہیں جا سکتا تھا۔ میں نشیب میں اترتے وقت کئی بار گرتے گرتے بچا۔ ایسی جگہ شہر کی سپاٹ اور چکنی سڑکوں پر چلنے والوں کے لیے اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔ انسان کو ایسے علاقوں میں بھی رہنا چاہیے جہاں چلتے پھرتے انہیں اپنے جسم کا وزن معلوم ہوتا رہے اور اپنا توازن قائم رکھنے کی مشق ہوتی رہے۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز میں زندگی گزارنے والے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے زیادہ چاق و چوبند اور پھرتیلے نظر آ رہے تھے۔ وہ خطرناک ڈھلان پر اس طرح دوڑتے پھر رہے تھے جیسے مستح میدان میں کھیل رہے ہوں۔ ایک لڑکی بھیڑ اور بکریوں کو ہانکتی ہوئی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ پہاڑوں میں اترنے والے بادل راج ہنس کی طرح اپنے سفید پنکھ پھیلائے اس لڑکی کے وجود کو چھوتے ہوئے گزر رہے تھے۔ وہ مجھ سے بہت دور تھی، واضح طور پر نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ حسین منظر اس لڑکی کی موجودگی سے مکمل ہو گیا تھا۔ میں اس کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ بستی کے قریب پہنچ کر ہمارا درمیانی فاصلہ کم ہو گیا۔ میں نے اسے آواز دی، اے لڑکی سنو۔ وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں ٹھٹک کر چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اس کی کٹورا جیسی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے وہ ہپنوٹائز کرنا جانتی ہو۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں اتنی کشش تھی کہ میں کشاں کشاں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پہاڑی آنکھیں تھیں،
شہری زندگی کی غلاظت اور مکاریوں سے پاک تھیں۔ وہ آنکھیں شبنم سے دھلی تھیں، مناظر فطرت سے معصومیت کا درس لیتی تھیں اور صبح رو بادلوں کی طرح دل کو چھوتی ہوئی نکل جاتی تھی۔